السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قابل احترام صدر جلسہ استاد محترم شیخ طہ سعید خالد مدنی حفظہ اللہ، میرے والد محترم کا درجہ رکھنے والے اساتذہ کرام اور دیگر علماء کرام، دور دراز سے تشریف فرما مہمانان عظام اور میرے دینی بھائیوں، جامعہ حاضہ کے اس ادنا سے طالب علم کو حقوق قرآن مجید کے موضوع پر خطاب کرنے کا مکلف کیا گیا ہے، اور میں یقیناً اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا ہوں، چونکہ بڑوں کی اور اساتذہ کی بات نہیں کاٹنی چاہیے، اسی لیے میں نے شیخ الجامعہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس دعوت خطابت پر لبیک کہا، اور یقیناً یہ موقع میرے لیے بڑے ہی اعزاز کی بات ہے۔ محترم حاضرین، آپ نے کبھی کوئی مشین خریدی ہوگی، الیکٹرانک یا کوئی اور مشین، تو اس مشین کے ساتھ آپ کو کمپنی کی جانب سے ایک کتابچہ ملتا ہے، ایک بکلیٹ ملتی ہے، جس کے اندر اس مشین کے صحیح استعمال کا طریقہ کار موجود ہوتا ہے، چند ہدایات اس میں موجود ہوتی ہیں، اسی طرح اس مشین کو کن چیزوں سے بچایا جائے، محفوظ رکھا جائے، یہ تمام باتیں اس میں مذکور ہوتی ہیں۔ اور اگر اس کتابچے بکلیٹ کے حساب سے اگر آپ اس مشین کو چلائیں گے تو یقیناً وہ مشین صحیح چلے گی، آپ کو زیادہ سے زیادہ سروس دے گی، اور پھر جلدی خراب بھی نہیں ہوگی۔ یہی مثال قرآن مجید کی ہے، جسے خالق کائنات نے اپنی مخلوقات کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 میں ارشاد فرمایا، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے یعنی جنت سے اتر جاؤ زمین پر، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی اولاد آدم اور اولاد ابلیس، یعنی آپس میں یہ دونوں دشمن ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب کبھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے گی میری جانب سے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، بس جس کسی نے میری ہدایت کی اتباع کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو ایسا شخص نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت و رسوا ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب کبھی میری جانب سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے، اور ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تو اللہ نے کہا کہ جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا، یعنی قرآن مجید کی اتباع کرے گا، فلا یضل، تو وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقا، اور آخرت میں اسے رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ محترم حاضرین، اگر کسی مشین کے ساتھ اگر کوئی کتابچہ ملتا ہے یا بکلیٹ ملتی ہے، اگر بندہ اس کتابچے کو اپنے آنکھوں سے لگا لے، اسے چوم لے، اور پھر اسے اچھی طرح سے سجا کر کے اپنے تابدان میں رکھ لے، اور اگر اسے پڑھے بھی تو بغیر سوچے سمجھے کہ اگر پڑھے، تو کیا اس کتابچے سے اسے کوئی فائدہ ہوگا جو اس مشین کے ساتھ آیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسے ہی
اگر ہم قرآن مجید کو بغیر سمجھے کے پڑھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن مجید کی تعظیم نہ کی جائے، اس کی ضرور تعظیم ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن مجید کی صرف تلاوت سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو کوئی اللہ کی کتاب میں سے اگر ایک حرف بھی پڑھے گا تو اس کے لیے اللہ رب العالمین ایک نیکی لکھے گا، والحسنۃ بعشر امثالها، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ اور الف لام میم، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، اور میم ایک الگ حرف ہے، یعنی آپ کو صرف 3 حرف پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو یہ، بلکہ میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ صرف تلاوت سے اور صرف تعظیم قرآن سے ہمارا جو قرآن کے تئیں ہمارے اوپر جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں ہو سکتے، بلکہ ہمیں دیگر بھی حقوق کو انجام دینا پڑے گا۔ محترم حاضرین، یقیناً قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ کتاب ہمارے جملہ مسائل کا حل ہے۔ اور آج کے اس دور میں قرآن مجید کے حقوق کی ادائیگی میں ہر شخص افراط و تفریط کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کوئی قرآن مجید کی تلاوت پر ہی اسے جو ہے سالہ سال لگا کر کے اسی پر اکتفا کر لیتا ہے، اور اسے آگے سمجھتا نہیں، اس میں غور و فکر نہیں کرتا، اور سمجھتا ہے کہ تلاوت قرآن ہی حقیقت قرآن ہے۔ تو کوئی قرآن مجید کے تعلق سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے، بس اس پر ایمان لا لیا جائے اور پھر اسے اپنے گھر میں لا لی جائے اور اسے سنہری غلاف میں لپیٹ کر کے اپنے طاق کی زینت بنا لی جائے، نہ اس کو سمجھا جائے، نہ اس پر عمل کیا جائے، اور نہ ہی اس کو آگے پہنچایا جائے۔ بعض مسلمان تو ایسے ہیں، بعض مسلمانوں کی حالت تو ایسی ہے کہ وہ اپنی لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر قرآن مجید پر نہ صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی قرآن مجید کی ڈھنگ سے تلاوت کر پاتے ہیں۔ ہاں، البتہ وہ لوگ اگر کبھی قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو یہ قرآن مجید ان کے کام آ جاتی ہے۔ تو ہم نے قرآن مجید کو بس محدود کر دیا ہے تلاوت کے ساتھ، قسم کھانے کے ساتھ۔ آئیے میں آپ کے سامنے مختصر حقوق قرآن کا خاکہ رکھوں۔ سب سے پہلا حق قرآن مجید کا جو ہم مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے وہ ہے کہ ہم اسے مانیں، اس پر ایمان لائیں۔ آپ لوگوں کو یہ بات سن کر بڑا عجیب لگ رہا ہوگا کہ مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لائیں، لیکن آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی اگر آپ اس حقیقت کو ذہن میں رکھیں گے کہ ایمان 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک ہے اس کی زبان سے تصدیق کی جائے، جسے ہم کہتے ہیں اقرار باللسان، اور پھر دل سے اس کی تصدیق کی جائے، جسے ہم کہتے ہیں تصدیق بالجنان، اور پھر اپنی قولی اقرار اور اپنی جو ہے زبانی، اپنی قولی اقرار اور دلی یقین کے بعد اس کو عملی جامہ پہنایا جائے، جسے ہم کہتے ہیں عمل بالارکان۔ ان تینوں کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ان تینوں طرح سے اگر قرآن مجید پر ایمان لائیں گے تو تب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، ورنہ آپ کا ایمان کمزور ہے۔ کسی انسان کو اگر کسی چیز پر یقین ہوتا ہے، دلی یقین، تو ہرگز وہ اس چیز کی مخالفت نہیں کرتا، اس کا عمل اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ہر کسی کے دل میں یہ یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے، ہر کسی کے دل میں یہ یقین ہے، تو کوئی شخص آگ میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالے گا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اگر ہاتھ ڈالے گا تو اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ ایسے ہی ہمارا دعویٰ تو ہے زبان سے کہ قرآن مجید یہ کلام الہی ہے، لیکن ہم دلی یقین سے محروم ہیں، دلی یقین کی دولت سے محروم ہیں۔ دعویٰ تو کرتے ہیں زبان سے، لیکن دلی یقین ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر قلبی یقین اور دلی یقین انسان کے اندر آ جاتا ہے تو یہ قرآن مجید
تو وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ چلتا پھرتا قرآن بن جاتا ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا قرآن بن جاتا ہے۔ کسی کو شاعر نے کہا کہ یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ یعنی ایک مومن بظاہر تو تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ قرآن ہے، اس معنی میں کہ وہ قرآن مجید کی تعلیمات پر مکمل عمل کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر قرآن کریم کے سانچے میں ڈھال لیا ہے۔ اور جو ہماری یہ ایمان کی کمزوری ہے، اس کی دور کرنے کا ذریعہ بھی خود قرآن کریم ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھ کر کے پڑھیں گے تو یقیناً ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ قرآن کریم کا جو دوسرا حق ہم مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے، وہ حق ہے اس کی تلاوت کا، اس کو پڑھنے کا، کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے یہ کتاب عطا کی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں حق تلاوتی، جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے حقوق رکھوں گا کیونکہ وقت بہت ہی کم ہے۔ تیسرا حق قرآن مجید کا ہم پر یہ ہے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں، قرآن مجید کی آیات میں، اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے ترجمے کو پڑھیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ قمر میں ایک سے زائد مرتبہ کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ذکر کے لیے، سمجھنے کے لیے بڑا آسان بنا دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ رب العالمین نے بارہا فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ صاد میں کہا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے یہ بڑی بابرکت کتاب ہے۔ مبارک لیدبروا آیاتہ، ہم نے کیوں نازل فرمایا؟ تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کیا جائے، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کر سکیں، اس لیے ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید کا جو چوتھا حق ہے وہ ہے قرآن مجید پر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید میں جن تعلیمات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان چیزوں کو ہم حلال جانیں، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان چیزوں کو ہم حرام جانیں۔ اور یقیناً آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو ایمان لاتا ہے، جو اس کی قرات تلاوت کرتا ہے اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، یقیناً یہ تمام چیزیں مبادیات ہیں، اساسیات ہیں، اسی طرح لوازمات ہیں عمل کے۔ اصل مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے؟ وہی انسان کا عمل، کہ وہ قرآن پر عمل کرے، یعنی ایمان لاتا ہے، پڑھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ اس پر عمل کرے۔ اسی لیے سلف صالحین کے نزدیک قرآن پر جو قاری قرآن ہے، اگر وہ اس پر عمل کرنے والا ہوتا تو ویسا ہی قاری قرآن ان کے ہاں اہمیت کا حامل تھا، فضیلت کا حامل تھا۔ ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس جب کبھی کوئی طالب علم قرآن مجید ختم کرتا تو آپ اسے بڑے شفقت کے ساتھ اپنے سامنے بٹھاتے اور پھر اپنے ہاتھ کو اس کے سر پر رکھتے اور کہتے، یا ھذا اتق اللہ فما اعرف احدا خیرا منک ان عملت بالذی علمت، اور کہتے کہ اے بیٹے اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور اگر تم نے جو سیکھا ہے، یعنی قرآن مجید جو تم نے یاد کیا ہے، جو سیکھا ہے، اگر تم اس قرآن مجید پر عمل کرو گے تو تم سے بہتر میں کسی کو نہیں جانتا۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کا بھی طرز عمل یہی رہا کہ جب وہ قرآن مجید سیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صرف 10 آیتیں سیکھتے تھے، اور ان 10 آیتوں میں جو علم ہے اس کو سمجھتے تھے، اور جب تک اس پر عمل نہیں کرتے تھے آگے ہرگز بھی نہیں بڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ہم نے قرآن بھی سیکھا، قرآن میں موجود علم بھی سیکھا، اور اس پر عمل بھی ہم نے کیا ایک ساتھ۔ قرآن مجید کا جو 5واں حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تبلیغ کریں، دوسروں تک اس کتاب کو پہنچائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں فرمایا بلکہ تمام انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے نازل فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری کی روایت سے، بلغوا عنی ولو آیہ،
میری جانب سے اگرچہ کہ ایک ہی آیت ہی کیوں نہ ہو دوسروں تک پہنچاؤ، اس قرآن کو آگے بڑھاؤ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ قرآن مجید کی تبلیغ کریں۔ یہ 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق کہ اس کو مانیں، اس پر ایمان لائیں۔ دوسرا حق اس کی اچھی طرح سے تلاوت کریں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تیسرا حق یہ کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور 5واں حق یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد اس قرآن مجید کو آگے تک پہنچایا جائے۔ اگر ہم ان 5 حقوق پر عمل کریں گے، ان 5 حقوق کو ادا کریں گے، تو یقیناً یہ قرآن مجید کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارشی بن کر کے کھڑا ہوگا۔ القرآن حجت لک او علیک، اگر تم قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرو گے تو کل قیامت کے دن یہ قرآن مجید تمہارے لیے سفارش کرے گا، تمہارے حق میں سفارش کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم قرآن مجید کے حقوق کو ادا نہیں کرو گے تو یہی قرآن مجید کل قیامت کے دن تمہارے خلاف میں کھڑا ہوگا۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ رب العالمین جو لوگ اس کتاب کے تمام حقوق کو ادا کرتے ہیں انہیں اللہ رب العالمین بلندی اور رفعت عطا کرتا ہے، اور جو لوگ قرآن مجید کے مکمل حقوق کو ادا نہیں کرتے اللہ رب العالمین انہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ یقیناً ہمیں قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، اور یہی ہماری اس میں کامیابی اور نجات ہے، دنیا اور آخرت کی اس میں سعادت مندی ہے۔ اور یہ قرآن اگر آپ اس کے حقوق کو مکمل ادا نہیں کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارے خلاف مقدمہ درج کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ یہاں پر چھوڑنے سے مراد تمام حقوق ہیں۔ اگر ہم تمام حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف مقدمہ درج کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان حقوق کی پابندی کریں اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسلاف کا ہمارے اسلاف کا قرآن مجید سے بڑا مضبوط تعلق تھا، اس لیے اللہ نے انہیں بلندی عطا کی تھی، عزت عطا کی تھی، اور ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے آج ہم ذلیل و رسوا ہو کر کے رہ گئے ہیں۔ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر سنا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہر کوئی مست میں ذوق تناسانی ہے، ہر کوئی مست میں ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔